حدیث ہے بخاری کی، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ اب تڑپنا، میرے آقا نے فرمایا جب تمہاری نظر کے اندر دنیا کی محبت نیچے رہ جائے، والدین کی محبت نیچے رہ جائے، اولاد کی محبت نیچے رہ جائے، والناس اجمعین، ہر شے کی محبت نیچے رہ جائے، اور مجھ مصطفیٰ کریم کی محبت ان ساری محبتوں کے اوپر فتح پا لے تو سمجھ لینا ایمان نصیب ہو گیا۔ پتہ چلا ایمان ہے سرکار کی نوکری کا نام، ایمان ہے حضور کی غلامی کا نام۔ ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے ذرا، ایمان ہے حضور کی غلامی کا نام۔ اب یہاں پر ایک بات کروں، ذرا ہاتھ جوڑ کے ایک ادب کے ساتھ، ذرا ناراض نہ ہوئیے گا۔ میں اس معاشرے کا فرد ہوں جس میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں، اور اسی معاشرے کے اندر، پورے پاکستان کے اندر ایسے لوگ بھی بستے ہیں جو سرے سے ہی محبت اور عشق کے منکر ہیں۔ ان سے کیا بات کرنا، ان کو کیا جواب دینا، ان پر تو ترس آتا ہے جن کے اوپر حقیقت کھل نہ سکی، جو حقیقت سے آشنا نہ ہو سکے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک تو غلط فہمی ہے ان میں اور ایک ہے ہم میں۔ اب اگر سبحان اللہ بولتے میرا دل خوش ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید خالی محبت ایمان ہے، ادھر میری جانب توجہ کیجئے گا، شاید فقط محبت ایمان ہے۔ نا نا نا، محبت خالی ایمان نہیں ہے لوگوں، خالی محبت ایمان نہیں۔ اس کی آج ایک ٹیکنیکل اور علمی مثال دیتا ہوں۔ امام مسلم شریف، بیٹھ جاؤ پیارے، نعرہ لگائیں ذرا کوئی، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، حیدری۔ دوستان محترم، اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے، خالی محبت کو ایمان نہیں کہتے۔ یار توجہ کیجئے گا، میں دہرا رہا ہوں، خالی محبت ایمان نہیں کہ مطلقاً یہ کہا جائے محبت رسول تو اس سے ایمان ہے، نہیں، محبت ایمان نہیں۔ اب میں ایسا کیوں بول رہا ہوں؟ اس لیے کہ امام مسلم نے اپنی مسلم کے اندر پورا باب قائم کیا، اور وہاں ایمان کو انہوں نے محبت نہیں بلکہ احبیت بولا ہے۔ مجھے پتہ ہے آپ کو لفظ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن فقیر ان کے صدقے سمجھا کے جائے گا۔ آپ بولیں مسکرا کے سبحان اللہ۔ وہاں انہوں نے محبت نہیں بولا، احبیت بولا، اس لیے کہ ان کے سامنے یہ تھی حدیث۔ اب اگر میں آپ سے سوال کروں، ایک ایسی ہستی جس سے محبت والدین سے بھی زیادہ ہو جائے، یار تڑپیے یار، ایسی ہستی جس سے محبت اولاد سے بھی زیادہ ہو جائے، ایسی ہستی جس سے محبت مال سے بھی زیادہ ہو جائے، ایسی ہستی جس سے محبت جان سے بھی زیادہ ہو جائے، تو اس سے محبت کو محبت تو نہیں کہیں گے۔ اوئے ہوئے ہائے ہائے، تو اس محبت کو خالی محبت نہیں بول۔ اب دیکھیں ایک مثال دیتا ہوں، محبت کی حدود کیا ہے۔ مجنوں کا نام سنیں؟ یہ نوجوان چہرے بیٹھے ہیں تو آپ کو دیکھ کے مجھے مجنوں یاد آ گیا۔ دنیا میں محبت، یا ایک انسان کی دوسرے انسان سے محبت، آپ کا کیا خیال ہے یا آپ کیا جانتے ہیں مجنوں کا اصل نام مجنوں ہے؟ ہائے ہائے، وہ مجنوں نہیں تھا، یار میری جانب توجہ، وہ مجنوں نہیں تھا، اس کا نام کیس تھا۔ وہ لیلا کی محبت میں اتنا کھو گیا کہ لوگ کہنے لگے یہ پاگل ہو گیا۔ ہائے ہائے، حضور صرف آپ کی نگاہ اور دعا چاہیے مجھے۔ وہ اتنا پاگل ہوا، لوگوں نے کہا یہ کیس نہیں رہا، یہ مجنوں ہو گیا۔ پتا چلا محبت کی حد یہ ہے، نام بدل جاتا ہے۔ ہائے ہائے، اس کی محبت میں لوگ دیوانہ کہتے، مجنوں کہتے۔ اب ہوا کیا، وہ کن حدوں کو جا پہنچا۔ ایک دفعہ مجنوں کو دیکھا گیا، وہ ایک کتے کے پیر چوم رہا تھا، وہ کتے کے پیر چوم رہا تھا۔
ایک عقل والا آیا اور اس نے کہا مجنو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اتنا تو ظلم نہ کر خود پہ، اتنا تو نہ کر ستم خود پہ۔ اس نے کہا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا مجنو کتے کے پیر کیوں چومتا ہے؟ اور کوئی کتے کے پیر نہیں چومتا ہے، مجنو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجنو نے مسکرا کے کہا یہی تو فرق ہے دیکھنے میں، یہی تو فرق ہے دیکھنے میں۔ تمہیں کتا ہونا نظر آتا ہے، میں دیکھتا ہوں یہ لیلا کی گلی سے گزر کے آیا ہے۔ جب یہ لیلا کی گلی سے گزرتا ہے مجھے کتا نہیں دکھائی دیتا، مجھے عشق میں قدم دکھائی دیتے۔ میں اب جو بات کرنے لگا ہوں ہر بندہ ہاتھ اٹھا کے اپنے عقیدے کا اظہار کرے۔ اگر دنیا کی محبت ہو، دنیا کا عشق ہو، بندہ کتے کے پیر چومنے کے لیے دلیل نہیں مانگتا۔ اور یار سنو میں کیا کہنا ہوں، دنیا کی محبت بندہ کتے کے پیر چومے اور دلیل نہ مانگے، اور عشق نبی سے ہو اور انگوٹھوں کے لیے دلیل۔ دنیا کی محبت کتے کے پیر بھی چموائے تو دلیل کوئی نہیں، تو پتا چلا جو دلیل مانگتے ہیں تجھے عشق نہیں ہوا، کیونکہ عشق کی بولی کوئی اور ہے، عشق کا انداز جدا ہے۔ عشق کے وہ کیا ہے، این عشق دے محکمے میں بڑھیا، اگوں عشق نے میری رسائی لٹ لئی، میں تے گیا سی عشق کولوں داد لین، اگوں عشق نے میری دنائی لٹ لئی۔ عشق لٹدا ولیاں پیغمبرانوں، کئی بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی، اجے بلیا تیرا کی لٹیا، ایسے عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی۔ اس عشق نے خدا دی خدائی۔ اور یہاں پر میں چونکہ تاریخ سے بھی میرا واسطہ پڑتا رہتا ہے، تاریخ پڑھی تو ایک شاعر گزرا، اس نے ایک دن مجنو کو ہی پکڑ لیا۔ اس نے کہا مجنو ادھر آنا، تو نے عشق مجازی کا پیمانہ ہی توڑ دیا، تو نے عشق مجازی میں پیمانہ ہی ہلا دیا۔ اب وہ تھا عاشق لکھنے والا، وہ ہوگا کوئی نسبت والا، اس نے دیکھا مجنو کو۔ یار دیکھو یہ جتنے بھی دوست احباب نوجوانوں بالخصوص تمہارے لیے یہ گفتگو کر رہا ہوں، سمجھو اور اپنی اس جوانی کو سنبھالو۔ اگر تمہاری فطرت کے اندر رب نے پیار کرنا رکھا ہی ہے، دنیا سے کیوں کرتے ہو، سرکار سے کر لو۔ اور ایک مرشد کی موجودگی میں، سادات کی موجودگی میں ماشاءاللہ فاضل جامعہ حجویریہ علامہ سید ذیشان شاہ بخاری میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ابھی چند دن پہلے مدینہ یا یوں کو نانا کی بارگاہ سے ہوتے آئے ہیں، یہ ساتھ بیٹھے ہیں میرے۔ میں ایک بات کہنے لگا ہوں تم سے، ہر دنیا کی محبت ایک موڑ پہ چھوڑ دیتی ہے، مصطفیٰ کی نسبت نہ یہاں چھوڑے گی نہ وہاں چھوڑے گی۔ اب جو میں بات کرنے لگا تھا اس شاعر نے مجنو کو پکڑ لیا، اے مجنو تو نے عشق مجاز کے اندر پیمانہ ہلا دیا، توڑ دیا۔ اب اس نے کہا یار تڑپیے گا، میں اپنی آواز آہستہ کرتا ہوں، آپ کی سننا چاہوں گا۔ اس نے مجنو کو پکڑ کے کہا اے مجنو مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، مدینے میں پیدا ہوا ہوتا، توجہ مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ چوتھے مصرے کے اوپر ہر بندے کا ہاتھ اٹھے، تاریخ رقم ہو جائے اس مارکیٹ کی۔ اس نے کہا مجنو مدینے میں پیدا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا، ان کی گلی میں فنا ہوا ہوتا تو کیا ہوتا۔ او مجنو تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کے، اور دل میرے نبی کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ ہائے ہائے ہائے، او مجنو تو بدنام ہوا لیلا کو دل دے کے، دل محمد کو دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ اس نے کہا مجنو دل دے کے تیرے حصے میں بدنامی ہی آئی، ہاں اگر یہ دل سرکار کو دیا ہوتا پھر کیا ہوتا۔ تو دوستان محترم، جب قرآن سے میں نے سوال کیا
ولی کو خوف کیوں نہیں ہوتا؟ میں اس سوال سے اب پردہ آمنو کا جو ترجمہ، ولی کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ میں ایک دن قبلہ حضور ہمیں پڑھا رہے تھے، حضور سیدی شیخ الاسلام، تو وہ لڑکے نے ایک سوال کیا، حضور پیر کون ہوتا ہے؟ حضور پیر کون ہوتا ہے؟ بات بڑی مزے، انہوں نے کہا پیر کون ہوتا ہے؟ حضور پیر کون ہوتا ہے؟ کہا وہ جسے مریدوں کی خبر نہ ہو۔ سمجھے بات؟ اب وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید وہ والی خبر کی بات کر رہے ہیں، قبلہ نے مسکرات کا بیٹا جسے مریدوں کی خبر نہ ہو۔ ہائے ہائے ہائے، جسے سمجھ رہے ہیں یہ بھی ایک مرید ہوتا ہے، اور جسے اس کا خوف نہ ہو، جسے اس کا غم نہ ہو، وہ ولی ہوتا ہے۔ قرآن ولی کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ کہا آمنو، وہ مصطفیٰ کا عاشق جو ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ جو ساری باتیں میں نے آپ سے کی ہیں، کیونکہ میرا تعلق قادری نسبت، تاکہ کوئی کل کلاں آپ کے اوپر اعتراض ہی نہ کر دے اور کوئی فتویٰ ہی نہ آ جائے، تو میں بڑے ادب کے ساتھ ایک بات کرنے لگا ہوں۔ اگر یہ تصور، یہ فہم جو ہم نے سمجھا، جو میں نے بیان کیا، اس کے اوپر کوئی اعتراض کر دے تو میں اپنے اس فہم کو رکھتا ہوں صحابہ کے قدموں میں۔ بولو سبحان اللہ۔ اگر تو صحابہ کی زندگیوں میں بھی عشق مل جائے، ہائے 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 ہائے، او بولو یار، اگر صحابہ کی زندگی میں بھی عشق مل جائے، پھر ہم سچے، اور اگر صحابہ کی زندگیوں میں عشق کا کوئی تصور نہ ہو، پھر عقل والے سچے۔ سبحان اللہ۔ 17 مہینے ہو گئے ہیں، نمازیں قبلہ اول کی طرف ہو رہی ہیں، میرے آقا تاجدار کائنات مصلی امامت پر ہیں، اور حالت نماز میں حضور کے دل میں خیال آتا ہے، ربا سونیا، میرے آقا نے چہرہ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، کہا مالک اب تو مشرک تانا دیتے ہیں مسلمانوں کا اپنا قبلہ ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا پیارے کیا چاہتا ہے؟ مالک دل کرتا ہے قبلہ بدل لیں، قبلہ بدل لیں۔ میں عشق کو ثابت کرنے لگا ہوں، صحابہ کی زندگی سے توجہ، وہ جو کہتے ہیں کہاں لکھا، توجہ۔ آقا تھے حالت نماز میں، اور حدیث بتاتی ہے میرے آقا نے چہرہ اٹھایا آسمان کی طرف اور کہا مالک جی چاہتا ہے قبلہ بدل لیں۔ اللہ نے قرآن اتارا تو یہ نہیں کہا قبلہ بدل لو، آقا نے تھا چہرہ مبارک اٹھایا والضحیٰ کا مکھڑا، اللہ نے تو پہلے کہا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، پیارے تیرا چہرہ اٹھانا بھی دیکھ رہا ہوں۔ ہائے 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 ہائے، پیارے تیرا چہرہ اٹھنا بھی دیکھ رہا ہوں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اے پیارے تو جدھر چہرہ پھیر دے گا ہم کعبہ ادھر بنا دیں گے۔ اب سمجھنے والی بات ہے، حضور تھے نماز کی حالت میں، اب اس وقت ادھر قبلہ کی سمت کس طرف ہے؟ اس طرف ہے۔ آج ادھر کو منہ کر کے پڑھتے ہیں، قبلہ اول اس طرف ہے، بالکل مخالف سمت، معکوس سمت میں ہے۔ اب تصور کریں سرکار کا چہرہ مبارک تھا اس طرف، پیغام آ گیا پیرا چہرہ پھیر دیں۔ میرے آقا نے نہیں کہا کہ نماز مکمل ہو جائے، حضور نے اب کسی بندے کی آواز اور ہاتھ مجھے اگر چپ رہ گئے بڑا دکھ ہوگا کہ یار میں پتہ نہیں کیا بات کر گیا، حضور نے حالت نماز میں چہرہ پھیر دیا۔ میں پھر کوشش کرتا ہوں کہ شاید آپ کے دلوں کے تار چھیڑ سکوں، حضور نے حالت نماز میں چہرہ پھیر دیا۔ اب میرے آقا نے چہرہ پھیرا، صحابہ کا چہرہ تھا اس طرف، سرکار نے چہرہ پھیرا تو صحابہ نے صفیں چھوڑی، صفوں میں راستہ ہوا، حضور اس جانب آ گئے، صحابہ ادھر کھڑے تھے، ادھر سے عقل آئی، ادھر سے عشق آیا۔ اب تڑپنا، عقل نے کہا صحابہ کعبہ ادھر ہے، کعبہ ادھر ہے، عشق بولا صحابہ نہ، کعبہ ادھر ہے، مگر کعبے تک بھی کعبہ ادھر جا چکا ہے، جدھر مصطفیٰ ہے صحابہ چہرے پھیر دو۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بول اٹھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔
عقل کہہ رہی تھی نماز ادھر ہے، عشق کہہ رہا تھا مصطفیٰ ادھر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا فیصلہ کیا؟ اللہ تعالیٰ کو وہی بھیجنی چاہیے تھی، پیارے جبریل تو تیرے پاس آیا تھا، صحابہ تو کچھ نہیں جانتے، انہیں کہو کہ اپنی نمازوں کو لٹائیں۔ اللہ نے بھی کچھ نہیں کہا، رب نے کیوں نہیں کچھ کہا؟ اس لیے اللہ جانتا تھا جو ہو رہا ہے ہونا بھی یہی چاہیے تھا، جو ہوا ہونا بھی یہی چاہیے تھا۔ اور آپ کو یقین نہیں آتا، میں ایک آپ کے سامنے یہ دیکھو ایک مقدمہ رکھنے لگا ہوں، پھر اس کے بعد ٹائم مجھے بتا دیجیے گا، مطلب کتنے منٹ ہمارے پاس ہو رہے ہیں؟ بس میں انشاءاللہ اب اختتامی مراحل، کیونکہ دیکھیں ہم محبت والے ہیں، مسلط ہو کہ یقین کریں آج تک میں نے خطاب کبھی نہیں کیا، مطلب کہ عوام نہ سن رہی اور میں کہوں جی نہیں میں تو گھنٹہ پورا کرنا۔ فقیر دی زندگی میں حضور اس طرح بھی ہوا، 8 گھنٹے کا سفر کر کے گئے ہم، اور آگے جا کے 10 منٹوں بعد مائک چھوڑ دیا۔ تو مجھے لوگوں نے کہا کہ ایسا کیوں کیا؟ میں نے کہا آپ کی عوام کو سرکار سے زیادہ لنگر کی پرواہ تھی، اور سرکار کی نسبت اتنی سستی بھی نہیں کہ جو نہ سنے اسے بھی سنانا۔ جب تک سنو عاشق بن کے سنو، آپ ابھی کہیں ہم ابھی ختم کر دیں، ساڑھے دے تھے معاملہ۔ اب سنیں تو بات کیا کرنے لگا ہوں، میرے آقا اب ویسے تو میں اب سرکار اگر آقا کے سے اصحاب کی زندگی پر بات کروں تو مجھے تو یوں لگتا ہے، اور یوں جو کچھ میں نے پڑھا یا جو کچھ مرشد پاک کے قدموں میں بیٹھ کے اور حضور شیخ الاسلام سے پڑھا، اتنا ہی سمجھ میں آیا، اگر صحابہ کی زندگیوں کو ایک جملے میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے، صحابہ سارے کے سارے عاشق تھے۔ اس سردی کے موسم میں یہ ٹھنڈی سبحان اللہ مجھے اچھی نہیں لگی ہے۔ صحابہ سارے کے سارے ہی عاشق تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے اب کسی نے صحابی کو سمجھنا ہو عقل سے نہیں عشق سے ہی سمجھا جائے گا۔ ایک مثال دیتا ہوں پھر اس کے بعد کیسے میرے آقا تاجدار کائنات کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اب میرے آقا کو جب مکہ چھوڑنا پڑا، میرے آقا نے ایک دن اپنے حضرت ابو بکر، کون صدیق اکبر، میں کہا کرتا ہوں صداقت بھی جس ہستی کو دیکھ کے وجد میں آ جائے اسے ابو بکر کہتے ہیں، انہیں صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ میرے آقا نے ایک دن حضرت ابو بکر سے فرمایا، اگر پنجابی میں کہوں سونیا تیار نہیں تینوں ہی لے کے جانا دے، تیار رہنا کبھی بھی حکم آ جائے گا۔ اب ادھر میں ایک بہت بڑے مسئلے سے بھی حل کروں گا۔ آج کے دور میں بڑے لوگ ہیں جو بغض صحابہ کا سودا بیچ رہے ہیں، اور معاذ اللہ یہ کوشش میں رہتے ہیں کہ صحابہ اور آل کو لڑا دیا جائے، یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا یہ تھا وہ یہ کرتے رہیں، آج ایک ہی لو۔ میرے آقا تاجدار کائنات نے دیکھا امانتوں کو تو علی یاد آئے، ہائے 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 ہائے، امانتوں کو دیکھا تو علی کو کہا ہے علی آؤ آج محمدی بستر پر میری امانتوں کے امین بن کر سو جاؤ۔ باہر کفار کا پہرا تھا، ادھر میرے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو فرمایا تھا ہجرت آپ کے ساتھ کرنی ہے، ادھر مولا علی کو فرمایا میرے بستر پر میری امانتوں کے امین بن کے لیٹ جاؤ۔ اب عشق بتانے لگا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کا نعرہ لگانے والوں ذرا غور تو کرو، باہر کفار کے ہاتھوں میں تلواریں تھی، وہ رات ایسے تھی، اس بستر پر سونے کا مطلب یہ تھا سویا تو جائے مگر اگلی شام قبر کے اندر ہو۔ وہ سب اس نیت سے کھڑے تھے، جو بستر موت تھا، جو بستر موت تھا، مولا علی کہتے ہیں جتنی سکون کی نیند اس رات آئی کبھی آئی نہیں۔ عاشقوں تمہاری سماعتوں ایسی سکون کی نیند کبھی آئی نہیں۔ یہاں پر بات تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے اور نسبت والوں کے پاس بیٹھا جائے تو پتہ چلتا ہے، اگر کوئی سوال کرے مولا علی باہر تلواریں
باہر کفار، جان کے دشمن، آپ کہہ رہے ہیں سکون کی نیند آئی؟ کہا اس لیے حضور نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا۔ رہ گئے آپ نہیں بول سکے یار۔ مولا علی نے کیوں باہر کفار کھڑے ہو؟ آج باہر پٹاخہ جل جائے، یہ ابھی ہلکا سا ہوا تھا، سارے ڈر گئے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ تو وہ علی کا جگرا بھی تو دیکھو، باہر تلواریں تھی، وہ کہتے ہیں سکون کی نیند آئی مجھے۔ کیسے سکون کی نیند آ گئی؟ کہا اس لیے میں نے آقا نے فرمایا تھا علی صبح اٹھنا امانتیں لٹانا، تو مجھے یقین ہو گیا جب تک امانتیں میرے پاس ہیں دنیا کی کوئی طاقت علی کو کچھ نہیں کر سکتی۔ تو فرماتا ہے میں سو گیا۔ اب سمجھیے ذرا، ادھر مولا علی علیہ السلام تلواروں کے سائے میں، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں اور توجہ کیجئے گا، ادھر مولا علی علیہ السلام تلواروں کے سائے میں سرکار کی خاطر، ادھر میرے آقا تاجدار کائنات گئے، حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ۔ آپ تفاسیر پڑھیں، میرے آقا کا دروازہ نوک کرنے کی دیر تھی، آگے سے حضرت ابو بکر صدیق جا رہے تھے۔ میں پیر صاحب آپ سے آپ کی طرف متوجہ ہو کر ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ ائمہ تفاسیر نے یہاں لکھا، جس دن آقا نے کہا تھا کہ ابو بکر تیار رہنا کبھی بھی حکم آئے گا، ائمہ تفاسیر کہتے ہیں اس دن سے لے کر ابو بکر نے رات کو سونا چھوڑ دیا۔ وہ سوتے نہیں تھے راتوں کو، کب بلاوا آ جائے یار کا، انہیں بستر پر نیند نہیں آتی تھی۔ اب میں پوچھتا ہوں وہ کیا تھا جو حضرت ابو بکر کو سونے نہیں دیتا تھا؟ اسی کو عشق محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات کرنے لگا ہوں، یہ جملہ ویسے تو میں نے عرفاء کی مجلس میں ہی بولا، لیکن آج آپ کے سامنے بولنے لگا ہوں، دیکھتے ہیں لاہور والے کیا۔ حضور تشریف رکھیں، بیٹھ جائیں گے۔ آج آپ کیا کرتے ہیں، آپ کیا سلوک کرتے ہیں؟ ایک طرف مولا علی علیہ السلام بستر پر، ادھر میرے آقا تاجدار کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر جا رہے ہیں۔ یار توجہ ہے، آخری لمحوں میں پوری توجہ، میرے پاس بہت کم وقت رہ گیا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ یہ عشق کا سودا ہے بابا، دیکھو پسند آئے تو لے جاؤ، کسی کو نہ پسند آئے تو واپس کر دینا، رب نے گاہک بڑے دے رکھے ہیں، کسی اور کو دے دیں گے۔ اب سنیں ذرا، اللہ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائیں۔ توجہ کیجئے گا، اللہ نے لوگوں کی امانتیں علی کے حوالے کروائی، خدا نے اپنی امانت کو صدیق کے حوالے کیا۔ ہائے 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 ہائے۔ وہ بستر پر کون تھا؟ وہ تھے جو اہل بیت کے سرخیل ٹھہرے۔ وہ سفر پر کون تھا؟ جو صحابہ کے سرخیل ٹھہرے۔ اب دونوں ہاتھ اٹھانا، میں نے تو یہی سمجھا، ادھر آقا نے مولا علی کو سلایا، ادھر حضرت ابو بکر کو ساتھ لیا۔ آقا نے بتا دیا میرا وفادار وہی ہوگا جو آل کا بھی غلام ہوگا، صحابہ کا بھی غلام ہوگا، جس کے ایک دامن میں ہو اہل بیت کی مودت، دوسرے ہاتھ میں ہو صحابہ کی تعظیم، وہی عاشق ہے۔ اور یہاں پر بات ختم کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ پھر حیات باقی، ملاقات باقی۔ اب حیرت یہاں پر ہو گئی، عقل کی انتہا یہاں پر ہو گئی۔ میرے آقا تاجدار کائنات پہنچے غار کے کنارے، وہاں حضرت ابو بکر صدیق نے کہا آقا آپ رکیں، پہلے میں جاتا ہوں۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ لوگوں نے تو یہ آیت سنی ہوگی، ہر مفتی جانتا ہے، قرآن میں لکھا ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، کیا حضرت ابو بکر نہیں جانتے تھے؟ محبتوں کا شکریہ، واہ واہ۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نہیں جانتے تھے؟ قرآن کہتا ہے خدا اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ حضرت ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حضور آپ ٹھہریں، پہلے میں جاتا ہوں۔
تھے اس لیے کہ یا رسول اللہ غار صدیوں پرانا ہے. ہائے ہائے. میں پہلے جا کر اے میرے مدنی، اے میرے ڈالر، اے میرے مرشد، اے میرے لجپال، میں پہلے جا کر اپنے ہاتھوں سے صفائی کرتا ہوں پھر آپ آ جاؤ. اور وہاں صفائی انداز دیکھیے، حضرت ابو بکر کو کرتا بھی پھاڑنا پڑا. اب ہوا کہ سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے ادھر دیکھیے، سارے بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا. حضرت ابو بکر صدیق نے پاؤں کی ایڑی دے دی اور کہا سونیا آ جاؤ. اب یہاں پر جو میں بات کرنے لگا، ماشاءاللہ بزرگوں میرا دل بڑا خوش ہوا آپ سے مل کے. واقعی اللہ، میں یہ دل باغ باغ ہو گیا. اللہ سلامت رکھے. اللہ ہم جوانوں کی جوانی آپ کو لگا دے، جو زبان سرکار کی نعت کے اندر اتنا مگن ہو کے پڑھتی ہو. اب سنیں، اب دیکھیں نا، جب ہمارے ذہنوں میں بھی کیا ہوتا ہے، یار محفل پہ جانا ہے، لنگر تلبڑے ہیں، ہوتا ہے نا ذہن میں، یار تبرک ملے گا، لنگر ملے گا. اب صدیق اکبر نے کی تھی نوکری، دل میں آیا ہوگا کوئی یا رسول اللہ لنگر. کبھی میں نے تو جب بھی پڑھا حدیث کو عشق کی نظر سے ہی پڑھا جو رب نے عطا کیا. اب جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا، ابھی حضرت ابو بکر کچھ نہ بولے تھے کہ یا رسول اللہ میں نے نوکری کی. سرکار نے کہا ابو بکر گود حاضر کرو، میں نے آرام کرنا ہے. ہوئے ہوئے ہوئے، یہاں پر گود حاضر. حضرت ابو بکر صدیق کی حضرت ابو بکر صدیق کی تھی گود، سر تھا امام الانبیاء کا. یار سوچنے کی بات ہے، یقین کریں میں نے ایسے ایسے مرید دیکھے ہیں، پیر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، ان کا دل کر رہا ہوتا ہے یا اللہ وقت تھم ہی جائے، میری اکھ ہوئے پیر دا چہرہ ہوئے. اور میں نے کئی بار ایسے دیکھا، اور بڑے مرید، کوئی جمالی اور کوئی جلالی اور کوئی بڑے شدید قسم کے مرید ہوتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کے چھوڑتے ہی نہیں ہیں. میں نے خود دیکھا، ہاتھ پکڑتے ہیں پیر کا، چم چم چٹن لگے اندے نے، چھڑ دے ہی نہیں. کیوں؟ انہوں نے پتا ہوندہ ہے کہ اے موقع پھر نہیں لگنا. یار سمجھیے گا، یہ موقع نہیں مل رہا. اب اس غار کے اندر کیا تھا؟ آقا تاجدار کائنات کا چہرہ تھا، صدیق کی نگاہ تھی. 3 دن اور 3 راتیں آقا حضرت ابو بکر کو دیکھتے رہے، حضرت ابو بکر آقا کو دیکھتے رہے. اسی اثنا کے اندر ایک سانپ بھی آیا، ایک اژدہا بھی آیا. اور توجہ ہے اور نوجوانوں، اور یہ جو آج عشق جو ہم لیے پھرتے ہیں نا، اور جو بازاروں میں لے کے جاتا ہے، جو ساری رات سونے نہیں دیتا، ادھر میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. ایک عشق یہ ہے جو تمہیں برباد کر رہا ہے، ایک عشق مصطفیٰ کا ہے جو آباد کر دیتا ہے. کہنے کو تو عشق ہے، مگر اس دنیا کے عشق کے اندر کچھ بھی نہیں ہے. مصطفیٰ کے عشق کے اندر سب کچھ ہے. تو آ جاؤ، اسیر ہونا ہی ہے تو مصطفیٰ کی زلفوں کے بلو، چہرے کے تذکرے کرنے ہی ہے تو سرکار کی باتیں کرو. اور اگر بات کرنی ہی ہے سرکار کی کرو. حضرت ابو بکر 3 دن 3 راتیں دیکھتے رہے، وہ سانپ آیا. اب یہاں پر ایک بات کہنے لگا ہوں، آپ نے ادھر پیارے بھائی میری جانب توجہ کرو، ذرا ادھر توجہ ہے سب کی، ہاتھ کھڑا کرو جو سو رہا ہے. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مطلب محمد شہریار حاجی خواجہ کتا فرید. بات ہماری عشق پہ شروع ہوئی اور عشق پر ہی آ کر ختم ہو جائے گی. اب میں تو یہ سوچتا رہا، اگر آج میرا مرشد ہو، ہماری نسبتیں ہو، ہمارا مان ہوتا ہے، شیر بھی آ جائے، مجھے کیا کہنا ہے، ہوں جو نسبت والا. یار تڑپیے گا یار. اب یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
हो सिद्दीक और सांप को पता ना हो ये कौन है, ये मेरी मोहब्बत का सौदा है। उस अज़दहा की, उस सांप की क्या जुर्रत, वो सिद्दीक को डंग मार। तो मैं सोचता रहा ऐसा क्यों हुआ होगा, वो सांप क्या करने आया होगा, वो क्यों आया होगा। इश्क तो मुझे यही कहता है, वो सांप फकत इसलिए आया था वो सिद्दीक का जो इमाम है मैं भी दीदार कर लूं उसका। वो सांप भी दीदार के लिए आया था, मगर उसने देखा ए अंदर कोई मैं तो भी बड़ा आशिक जे, इन्हें रस्ते ही सारे बंद कर दिते, एक वेखण ही नहीं दिंदा। फिर उस सांप ने अपने दर्द के अंदर डंग मार दिया हो। अब मैं जब डंग लग गया, हजरत अबू बकर सिद्दीक, अब देखें मेरी एक बात सुने, क्या जान की खातिर हजरत अबू बकर सिद्दीक को कहना नहीं चाहिए था या रसूलुल्लाह उठे, आका या रसूलुल्लाह बेदार हो, आका मुझे सामने डंग मार लिया मेरी जान जाएगी। जानते हैं मेरे आका ताजदार कायनात आराम फरमा, और हजरत अबू बकर सिद्दीक जुबान इश्क से उस सांप को कह रहे थे तू डंग मार ले पर मैं तैयार नहीं रुसन देना। मैं सरकार को क्यों कहूं कि बेदार हो, क्यों, ये लम्हे बार बार नहीं आते। अच्छा, इसकी एक वजह यह भी है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने क्यों नहीं बताया होगा। तवज्जो कीजिएगा, वो जो आज अपने दिल के अंदर लेकर आए हैं, जिनके रिश्तेदार बीमार हैं घरों में अस्पतालों में, उनके लिए जुमला क्यों उन्होंने नहीं उठाया मेरे आका ताजदार कायनात को, इसलिए कि सिद्दीक अकबर आपका ये अकीदा था उस जमाने को शिफाएं जिनके सदके से मिलती है वो मुस्तफा का मेरी गोद में है। और जब मेरे आका ताजदार वो दर्द जब आंसू बन के निकला ना, मेरे आका ने पूछा अबू बकर क्या हुआ, आंखों में आंसू, चेहरा लाल हो गया। या रसूलल्लाह आप आराम फरमा रहे थे, वो सांप डंग मार गया। फरमाया घबराते क्यों हो, मेरे आका ने लगा दिया अपना लुआब। आजकल अगर आप शायरी का ज़ौक़ रखते हो ना, वो आजकल के मजाजी शायर वो कहते हैं ये मरीज़ इश्क हो गया। उस बच्चे को क्या पता कि मरीज़ इश्क होना क्या होता है, इश्क का मरीज़ कौन होता है। अब वो मेरे आका ताजदार कायनात ने जब लुआब लगा दिया तो फिर वो दर्द जो था वो भी खत्म हो गया, जहर भी खत्म हो गया। दोस्तान मोहतरम, किस्सा मुख्तसर और बात खत्म। अब वो 3 दिन और 3 रातें जो इश्क के अंदर आपकी गुजरी, इमाम बुखारी कहते हैं 3 दिन गुजरने के बाद जब हजरत अबू बकर सिद्दीक उस गार से निकले, मेरे आका गार से निकले और आगे मदीना के लोग इंतजार कर रहे थे कि हुजूर आ रहे हैं, सरकार आ रहे हैं। अब मेरे आका जब अपने गुलाम के साथ वहां पहुंचे, इमाम बुखारी कहती है वो 3 दिन मेरे आका ने इतना फैज़ अता किया, लोग पहचान नहीं सके सिद्दीक कौन है, आका कौन है। लोग पहचान नहीं सके। हजूर ने ऐसा करके बताया, मुर्शिद होता ही वो है जो निगाहों से रंग देता है। निस्बतों का कमाल है सारा, निस्बतों का कमाल है सारा, सैयदों का जमाल है सारा। निस्बतों का कमाल है सारा, सैयदों का जमाल है सारा। दूर दिल से हर एक जंग होता है, जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। जैसा संग होता है वैसा रंग होता है। हयात बाकी, मुलाकात बाकी, फिर मिलेंगे।